وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 14 ہے، تاریخ دعوت و تکذیب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میدان دعوت ہے۔ دو مین پوائنٹس ہیں، اثرات دعوت اور مجرم اپنے انجام کو پہنچے۔ پھر جب انہوں نے پھینکا، یعنی جادوگروں نے، موسیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی اسے باطل کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام درست نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا سمجھیں۔ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے گا، اور بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش تھا، اور یقیناً وہ بلا شبہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم فرما بردار ہو۔ راہ حق کے مسافر کے لیے توکل سے بڑھ کر کوئی زیادہ راہ نہیں۔ راستہ مشکل ہے، دشوار گزار ہے، مصیبتوں مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا، اپنی ذات پر بھروسہ کر نہیں سکتے، نہ اپنے پاس وہ قوت ہے نہ اختیار ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سوا ہے کوئی جس پر بھروسہ کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا، یعنی اس کی بیونڈ امیجینیشن سے وہ سوچ نہیں سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کیسے انتظامات کرتا ہے۔ اسرائیلیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دعا کی، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ گھروں کو قبلہ بنانے سے مراد بنی اسرائیل کے لیے مصر میں چند مکانوں کو مقرر کرنا ہے۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دینی کوشش تھی، جس کے لیے بطور مرکز کے چند گھر مقرر کر لیے گئے جہاں نماز قائم کی جائے اور دعوتی عمل کی منصوبہ بندی کی جائے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانا ہو تو اس کے لیے ایسے مراکز کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوسائٹی میں جہاں عام لوگ رہتے ہیں انہی گھروں کے درمیان ایسے گھر مقرر کرنے پڑتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تعلیم دی جائے، جہاں سے دعوتی عمل کا آغاز ہو، جہاں سے دعوت کا سلسلہ جاری رہے۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ۔ الحمدللہ مسلمانوں کے لیے مساجد اور حرم اس مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، جن کی وجہ سے مسلمانوں کی مرکزیت برقرار ہے۔ اتنی بڑی امت کی جہالت کو دور کرنے کے لیے ایسے گھروں کی بہت ضرورت ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے، جن کے توسط سے سب تک دین کی تعلیمات کو پہنچایا جائے، جہاں لوگ عبادت بھی کریں، دعوتی عمل کو بھی جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر کے دور میں ہر 20واں گھر ایسا ہوتا تھا جہاں اللہ کی کتاب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہر 19 گھروں کے بعد 20واں گھر ایسے مقصد کے لیے فکس تھا۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ گھر جس کو آپ ہوم سویٹ ہوم کہتے ہیں، جو آپ کی تمناؤں کا مرکز ہے، جہاں اہل خاندان رہتے ہیں، جہاں ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، سکون بھی ملتا ہے، یہ گھر محض
آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، ان گھروں کو دعوتی مرکز ہونا چاہیے، اور گھروں میں رہنے والی خواتین اس دعوتی عمل کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو پہنچانے کے لیے اپنا کام کریں۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ کل جب ایسے گھر مقرر کیے گئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غلام قوم کے لیے آزادی کی سبیل، آزادی کا راستہ نکال دیا تھا۔ آج بھی تبدیلی اسی طرح سے آئے گی۔ سوسائٹی کے ہر مقام پر ایسے مراکز قائم کیے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ایسے گھروں کی تعمیر کے لیے اور ایسے گھروں کی آباد کاری کے لیے ہم سب کو اپنے سچے جذبے، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کے زندگی میں زینت اور اموال دیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، سو وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں وہ عام طور پر دنیا کے مال و اسباب کے حصول میں ان لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ ان کو حق کو دبانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت گم کر دیتے ہیں۔ اپنے وسائل کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنے کی بجائے اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں، اس لیے وہ مال کو اور حق کو دبا کر اپنی برتری قائم کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور ان کے راستے کی ہرگز اتباع نہ کرو جو نہیں جانتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس نے غرق ہونے کو پا لیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آلانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، سو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ فرعون کی لاش جو گہرے سمندر میں غرقابی کا پتہ دیتی ہے، فرعون کے جسم پر نمک کی وہ تہیں موجود تھیں جس کی وجہ سے اس کا بدن بچ گیا۔ آج بھی فرعون کا بدن کبھی ایک ملک میں لے جایا جاتا ہے، کبھی دوسرے ملک میں، ساری دنیا کے لیے عبرت کی نشانی بنا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تم ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی بن جاؤ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ مجرم انجام کو پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے فرعون اور اس کے لشکروں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا میں ایمان لایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اطاعت گزار ہوں۔ جواب ملا اب ایمان لائے، حالانکہ پہلے نافرمانی اور فساد کرتے رہے، اب ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تم عبرت بن جاؤ۔ کیا آج فرعون کی لاش لوگوں کے لیے عبرت کا نشان نہیں ہے؟ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ آج سارے لوگوں کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے فرعون، لوگوں کی نظروں کو بھی اپنے اوپر سے ہٹا نہیں سکتا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کا فرما بردار بننا، نماز قائم کرنا، ایمان والوں کو خوشخبری دینا، ثابت قدم رہنا، جن کاموں سے روکا گیا دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں سے ڈرنا، حد سے گزرنا، لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانا، علم نہ رکھنے والوں کے راستے کی پیروی کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا، نافرمانی کرنا، فساد کرنا۔
کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ان لوگوں کے طریقے کی پیروی نہیں کرنی جو علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت نہیں برتنی، دعوت کا کام کرتے ہوئے صبر اور توکل سے کام لینا ہے، نمازوں کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے جھٹلانے والوں کے انجام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تبصرہ ہے، اور اسی کا ایک مین پوائنٹ ہے ربانی تبصرہ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا تھا، باعزت ٹھکانہ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تھا، تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ واقعہ معراج کے بعد کفار نے پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ سیدہ خدیجہ اور ابو طالب انتقال کر چکے تھے اور اہل ایمان پر سختیاں شدید ہو چکی تھیں، اسلام کی دعوت سخت دشمنی کی وجہ سے ٹھٹھر کر رہ گئی تھی۔ ان حالات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گہرا اثر تھا۔ آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کے پاس حق ہی آیا ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور نہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا، کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دے دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام عراق کے قدیم شہر نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان کی دعوت پر ان کی قوم ایمان نہیں لائی، انہوں نے ہجرت کی اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کی ابتدائی علامات شروع ہوئیں تو قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک گئی، اپنی عورتوں، مویشیوں، بچوں کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سے عذاب ہٹا دیا۔ قوم یونس کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح عذاب ظاہر ہونے سے پہلے کا ایمان قابل قبول ہے، اسی طرح عذاب واقع ہونے کے قریب کا ایمان بھی قابل قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں، ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، تو نہیں وہ انتظار کرتے سوائے ان لوگوں جیسے دنوں کا جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیں آپ انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ کرنے والے کاموں میں ایمان لانا ہے، اور جن سے روکا گیا علم آ جانے کے بعد باہم اختلاف کرنا، شک میں مبتلا ہونا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ایمان نہ لانا، عقل سے کام نہ لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے عقل سے کام لینا ہے، شعوری طور پر زندگی کے ہر کام کو انجام دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے حق آ گیا ہے۔ 2 پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور حق آ گیا ہے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ اور یہ کہ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اس دین کے لیے سیدھا رکھو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے۔
اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جس کو کھول دے کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، جسے بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آپ کہہ دیں اے لوگو بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جس نے ہدایت کو اپنایا وہ بلا شبہ اپنے لیے ہی ہدایت کو اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوا یقیناً وہ اپنے نفسی کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور آپ اسی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ جب حق آ جاتا ہے تو نبی ذمہ دار نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے آپ صبر کریں اور ہدایت کی پیروی کریں، جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا اس کے لیے مفید ہے، جو چھوڑے گا گمراہ ہوگا اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایمان لانے والوں میں شامل ہونا، یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا، صبر کرنا، وحی کی پیروی کرنا، ہدایت پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اور جن سے روکا گیا دین میں شک کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر پکارنا اور گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک دین پر قائم کرنا ہے، کسی ایسی ہستی کو نہیں پکارنا جو نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان، دعوت کے راستے میں صبر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی سورہ یونس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کا پختہ علم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس میں جو کوتاہی کمی رہ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود مدینہ میں نازل ہوئی، 10 رکوع اور 75 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات پارے کی آخری آیات ہیں، اور اس کا موضوع ہے قیام رسالت۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ رسالت کس لیے، عذاب کی دھمکی اور رسول کی دعوت پر رویہ۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ رسول کس لیے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برے انجام سے خبردار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال پر خوشخبری دینے کے لیے، ایک اللہ کی بندگی اور اس کی دعوت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان پختہ آیات اور مفصل ارشادات لیے ہوئے آیا ہے، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انسان خطا کار ہے، برائی کے وشیس سرکل میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے چکر سے کیسے نکالا؟ آپ جانتے ہیں جو چیز گھوم رہی ہو اسے کوئی باہر سے پش کر کے نکالتا ہے تو نکل سکتا ہے، ورنہ وہ چیز اسی میں گھومتی چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سن لو، وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ سن لو، جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ رسول کی دعوت پر رویہ ہے
رسول سے چھپنا چاہتے ہیں. جب یہ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کھلے چھپے کو جانتا ہے. وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے. کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے رب سے معافی مانگنا، رب کی طرف پلٹنا، اور جن کاموں سے روکا گیا حق کے دائی سے چھپنے کی کوشش کرنا اور حق کی دعوت سے منہ پھیرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. رب سے معافی طلب کرنی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی کتاب کا کام کریں. انشاءاللہ قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، دنیا بھر تک. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کر دے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں. اے پاک پروردگار، ہماری خطاؤں، غلطیوں، گناہوں کو معاف کر دیجئے. الہی ہمیں باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی آپ سے استدعا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کے جمع کرنے سے تیرا قرآن بہتر ہے. الہی ہمیں اس قرآن کا علم جمع کرنے اور اسے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اسے گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دینا، ہماری آنکھوں کا نور بنا دینا، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دینا. الہی آپ سے استدعا ہے جو ہم پڑھیں الہی اسے ہمارے دلوں میں اتار دینا، اسے ہمارے اعمال میں اتار دینا. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے دین کے خدمت گار کے طور پر قبول کر لینا، ہماری نسلوں کو اس راستے میں قبول کر لینا. الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرمانا. الہی آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار بے اولادوں کو اولاد نصیب کر دینا. الہی بے روزگاروں کو روزگار نصیب کر دینا. الہی اپنے دیے ہوئے رزق میں وسعت عطا فرمانا. الہی ہمارے دلوں کو اپنی محبت میں آپس میں جوڑ دینا. یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے جو دعائیں ہم نے مانگیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول کر لینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ